من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سوچا ہے کہ ویڈیو جو بنائی جائے وہ سخاوت کے موضوع پر بنائی جائے۔ سخاوت کا مطلب ہے اللہ تعالی ذات بابرکات کے نام پر کسی حاجت مند، کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا، کسی کی مدد کرنا، یہ سخاوت ہے۔ بڑا وسیع موضوع ہے، اس پر جتنی مرضی آپ گفتگو کر سکتے ہیں، کوئی حد حساب نہیں اس موضوع کی کشادگی کا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ ہے کوئی اللہ کو قرض دینے والا؟ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی قرض کی ضرورت ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا مسلمانوں نے کہ جناب اللہ تعالیٰ تو مالک کل ہے، اتنا وہ تو ہر چیز کا مالک ہے اور اتنا زیادہ اس کا وسیع سلسلہ ہے، اس کو کیا ضرورت ہے کسی سے قرض لینے کی؟ اور اس کو ضرورت ہی نہیں ہے کسی چیز کی، نہ وہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ اس کی کوئی خواہش ہے، نہ کوئی ضرورت ہے، تو وہ کیوں قرض لے گا؟ وہ کیوں ادھار لے گا؟ اور وہ کس طرح لے گا اور کس طرح واپس کرے گا؟ پاک پروردگار نے اس کی وضاحت فرمائی کہ سارے بندے جو ہیں، انسان یہ اس کا کنبہ ہے، اس نے خود فرمایا ہے، ان کی ضروریات کے لیے اس کو پیسے چاہیے، رقم چاہیے، اشیاء چاہیے، ان کی ضروریات کے لیے۔ ورنہ وہ یہ بات درست ہے کہ وہ ذاتی طور پہ اللہ تعالیٰ کو نہ کچھ کھانے کی ضرورت ہے، نہ پینے کی ضرورت ہے، نہ اس کی کسی اور قسم کی کوئی ڈیمانڈ ہے، قطعاً نہیں ہے۔ وہ تو اللہ مالک کل ہے، کامل ہے، تمام قدرتیں وہ رکھتا ہے، اس کو تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس کے تو جو بندے ہیں، یہ بھی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گلہ کیا کہ میں بیمار ہوا تھا تو تم نے میری عیادت نہیں کی۔ جواب آیا کہ بھیا میں ہی بیمار ہوا تھا، کہ وہ جو فلانا بندہ بیمار ہوا تھا تو آپ نے اس کی عیادت نہیں کی، وہ میں ہی بیمار ہوا تھا۔ کہ یا اللہ، آپ تو بیمار ہوتے ہی نہیں ہیں، آپ کو کیسے بیماری ہو گئی؟ تو ہم تو اس لیے نہیں گئے کہ آپ نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات نے کہا کہ بھائی وہ بندہ میں ہی تھا، وہ میں ہی بیمار تھا اور میری عیادت کرنی تھی، میری دیکھ بھال کرنی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات نے یہ تشبیہ دی اس قسم کی کہ یہ
میں ہی بیمار ہوا تھا، اسی طرح میں ہی بھوکا تھا، میں ہی پیاسا تھا، تو میرے لیے ہی وہ بندہ مانگ رہا تھا یا اس کو ضرورت تھی، تو وہ دراصل میں ہی تھا۔ تو آپ نے میرا خیال نہیں کیا، مجھے لک آفٹر نہیں کیا، مجھے میری وہ ضرورت پوری نہیں کی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھیں آپ میری بیماری کا آپ نے دھیان نہیں کیا، یہ مجھے ضرورت تھی، آپ نے وہ ضرورت میری جو ہے وہ پوری نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات جو بندوں کے لیے کہتی ہے، وہ دراصل جو اپنے لیے کہتی ہے وہ بندوں کے لیے ہے، بندے کی ضرورت ہے، اس کے لیے جو آپ بندے کی ضرورت، یا آج کل بھی ٹی وی پر، دنیا ٹی وی پر اکثر یہ ذکر ہوتا ہے ٹی وی پر کہ مسلمان کا بھائی ہے، اور اگر کسی مسلمان نے مسلمان کی ضرورت پوری کی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرورتیں پوری کرے گا۔ تو خصوصی طور پہ ذکر ہے کہ رمضان شریف میں یہ اکثر ریپیٹ ہو رہا ہوتا ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بہت بڑی ضرورت جو ہے وہ اس کی پوری کرے گا۔ جو بھی ضرورت آپ کسی مسلمان بھائی کی پوری کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی ضرورتیں پوری کرے گا۔ یہ بھی کہ جو آپ اللہ کے راستے میں ایک چیز دیں گے تو وہ اگلے جہان کے لیے آپ کو 70 گنا کر کے دی جائے گی، یعنی آپ کو اس میں بہت اضافہ کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ کریں گے اور آپ کی تمام ضروریات جو ہیں وہ پوری کی جائیں گی۔ بلکہ یہ ایک جملہ ہم بچپن سے سنتے چلے آئے ہیں، دا دنیا 70 آخر، یعنی اس جہان میں آپ کو 10 گنا زیادہ دیا جائے گا۔ بلکہ ایسے ایسے واقعات کا ذکر ہے کہ جی آپ مثلاً صحابہ کرام کے حساب سے، اللہ کے نیک بندوں کے حساب سے یہ خصوصی طور پہ ذکر اذکار ہے کہ جی انہوں نے کھانا کھانے لگے تو صدا آئی کہ جی اللہ کے نام پر کچھ دو، تو انہوں نے 2 روٹیاں پڑی، تھوڑا 2 ہی اٹھا کر اس کو دے دی بندے کو، باہر آواز دینے والے کو، گھر کے باہر جو آواز دے رہا تھا، تو اسی وقت ہی تھوڑی دیر میں کسی اور جگہ سے ان کے لیے مثلاً 20 آنی تھی دا دنیا کے حساب سے، تو وہ 2 کم تھی، انہوں نے کہا یہ ہمارے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے تو چونکہ ہم نے 2 دی ہیں اس لیے ہمیں 10 گنا یعنی 20 آنی ہے، تو یہ ہماری نہیں ہے، یہ کسی اور کی ہے، تو 10 اگر ہمارے لیے آئیں گی تو 10 گنا آئیں گی، لہذا 2 دی ہیں ہم نے تو ہمیں 20 آئیں گی۔ یہاں تک پکا یقین ہے لوگوں کا، اللہ کے نیک بندوں کا، کہ وہ گنتی کے حساب سے بھی پورا اترتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے پر سچا اترتا ہے، اور 2 انہوں نے خیرات کی ہیں
دی ہیں تو وہ 20 ہی آئیں گی، ایک بھی کم نہیں ہو سکتی۔ آپ میں سے بے شمار لوگوں نے یہ اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ، یہ ہمارا ایمان ہے، یقین تو ہے نا ہمارا کہ یہ نظام کائنات اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کی وجہ سے چل رہا ہے، اور یہ سسٹم ہے باقاعدہ کہ آپ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو ریٹرن کرتا ہے۔ بچپن میں ہم بڑی چیزیں سنتے آئے ہیں، مثلا یہ ہے کہ سخی کا درجہ بلند ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے سخی کو بڑی اہمیت دی ہے اور اس کا بڑا درجہ رکھا ہے کہ وہ جو اللہ کے نام پہ دیتا ہے اور غائبانہ طور پہ وہ یہ ایمان رکھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، تو ضرور اس کا ایک سسٹم ہے اور وہ سسٹم چل رہا ہے، اور وہ سسٹم پوری طرح ورک کرتا ہے۔ جو لوگ نہیں مانتے ان کو بھی پھر ماننا پڑ جاتا ہے کہ پھر ایک ایسا سلسلہ آتا ہے کہ وہ یقین کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ اب آپ دیکھتے ہیں آج کل لوگ اللہ کے نام پر کھانا کھلاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی اس میں برکت ڈالتا ہے کہ لوگ پھر ان کا یقین ہے کہ پتہ نہیں ان کو کہاں سے آ رہے ہیں پیسے، کچھ سمجھ نہیں ان کو آتی کہ اللہ تعالیٰ کا اپنا نظام ہے۔ بلکہ میں نے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک پڑھی ہے، بہت معتبر حساب سے، کہ ایک بندہ جو عابد، عبادت گزار، نیک، صوفی وہ نہیں ہے، لیکن سخاوت بہت کرتا ہے، سخی ہے، تو اس کا تقابل اگر کیا جائے اس بندے سے جو ویسے تو فاسق و فاجر نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حضور میں اس کی سخاوت کا بڑا سلسلہ ہے، وہ غریبوں کی بڑی مدد کرتے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے ان کی مالی مدد کرتے ہیں، ان کی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ وہ جو ہے بندہ، وہ اس کنجوس اور بخیل آدمی سے جو بڑا نیک ہے لیکن کسی کی ضرورت مند کی حاجت مند کی ضرورت پوری نہیں کرتے۔ مثلا بعض بندے یہ کسی کی مدد کرنے کی بجائے 100 نفل پڑھ دیں گے، 2 روپے نہیں خیرات کریں گے، تو وہ پیسے خیرات نہ کرنے والے، وہ اس سے بہتر نہیں ہے جو خیرات نہیں کرتے، ضرورت پوری نہیں کرتے، لیکن نفل پڑھ دیتے ہیں، بندے کی ضرورت نہیں پوری کرتے۔ تو یہ میں نے خود پڑھی ہے، بڑی تفصیل سے اس کا ذکر ہے، بڑی تفصیل سے اس کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بہت پسند ہے جو نیک ہے لیکن خیرات کرنے میں
سبقت لے جاتا ہے، اور اس بندے کی نسبت اللہ کو وہ زیادہ پسند ہے۔ جو بندے بعض ایک کنجوس ہوتے ہیں نا کہ وہ نفل پڑھ لیتے ہیں لیکن 2 روپیہ نہیں دیتے، اور اس طرح سلسلہ۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں، اس کی نسبت اس کو پریفر کیا جاتا ہے جو بندہ پیسے اور خیرات کرتا ہے، سخاوت کرتا ہے، پیسے خرچ کرتا ہے، لوگوں کی ضروریات پوری کرتا ہے، اور اس کو ریلیف فراہم کرتا ہے، اس کی ضروریات پوری کرتا ہے، اس کے جو برے وقت میں جو اس کے چیزیں درکار ہیں وہ اس کو دیتا ہے۔ سخاوت جو ہے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سخی دا درجہ بلند ہے، وہ بندے کی ضروریات پوری کرتا ہے، اس کو آسانیاں فراہم کرتا ہے، اس کو پیسے چیزیں جو اس کو فوری ضرورت ہے وہ ان کو فراہم کرتا ہے، اور اپنی ضرورت کو چھوڑ کر اس کی ضرورت کو پہلے پورا کرتا ہے۔ تو سخاوت کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بڑی پسند ہے اس کی کہ وہ اپنی ضرورت کو چھوڑ کر دوسرے کی ضرورت کو زیادہ پورا کرتا ہے، اس کو پریفرنس دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت کرے، آمین ثم آمین۔